قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مختلف فتنے بکثرت ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں جلدی کرو، کیونکہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو رات کے سیاہ ٹکڑے سے بھی زیادہ تاریک ہوں گے، جن میں مومن صبح کو اپنی ایمان کے ساتھ بیدار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کے ساتھ بیدار ہوگا اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک کاموں میں جلدی کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی معذوری نہ پیش آ جائے یا فتنوں کی گمراہی سے نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی شدت کو یوں بیان فرمایا کہ ان فتنوں میں مومن صبح کو ایمان کے ساتھ بیدار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا اس کا برعکس، یہ اس لیے ہوگا کہ فتنے کی دلدل اتنی مہلک ہوگی کہ مومن اس میں پھنستا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی دن میں مومن بھی ہوگا اور ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، قیامت کی وہ نشانیاں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اس سیریز کے تحت ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو بقیہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ٹی وی چینلز کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں 13,000 سے زائد فضائی سیٹلائٹ فضا میں موجود ہیں، جن میں فتنوں کی جڑیں موجود ہیں، اور سابق حدیث میں ایسے ہی فتنوں کی طرف اشارہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے نہ آ جائے جو رات کے سیاہ ٹکڑے سے بھی زیادہ تاریک ہو، اس بات کا اشارہ ایسے فتنوں کی طرف ہے جو آج کل کے ٹی وی چینلوں میں ہیں، جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے گھروں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں ٹی وی چینلوں اور ان کی گمراہیوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں تم پر آسمان سے بارش کی طرح شر نازل ہوگا، حتیٰ کہ یہ شر دور دراز کے غیر آباد علاقوں میں بھی نازل ہوگا، حتیٰ کہ کیافی علاقوں میں بھی نازل ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیافی سے کیا مراد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیافی سے مراد زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس میں کوئی آبادی نہ ہو۔ عرب میں آسمان کا لفظ ہر اس اونچی چیز پر بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہو، یعنی یہ ضروری نہیں وہ آسمان ہی مراد ہو جسے ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے ٹی وی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے شرور و فتن اور ہر فحاشی اور یعنی ہم تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جھونپڑیاں جو غیر آباد علاقوں میں ہیں وہ بھی اس فتنے سے نہ بچ سکی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والی جنگوں کی خبر دے دی، چاہے وہ کفر و اسلام کی جنگیں ہوں یا مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں ہوں۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے، جو کہ 36 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی تھی، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دو بڑے لشکروں کے درمیان بڑی جنگ اور قتل و غارت نہ ہو، ان دونوں لشکروں کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم انسان تھے، انبیاء نہ تھے کہ جو خطا سے معصوم ہو، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہونا ممکن ہے، بلکہ جنگ بھی ممکن ہے، اور سب اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں سب سے آگے ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو اختلافات رونما ہوئے تھے ہمیں ان پر بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کو بھی یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے کہ اس سے عوام میں فتنہ پھیلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی نشانی جو کہ پوری ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خلاف سنت فرقوں کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بعض ایسے فرقے ظاہر ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ ان فرقوں میں ایک فرقہ خوارج کا فرقہ کہلاتا ہے۔ یہ خوارج کا فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے تھے، جو ان کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافی مسئلہ پیدا ہوا تو یہی خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر اکٹھے ہو گئے اور کوفہ کی بستی میں منتقل ہو گئے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جب بھی ہم فرقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ کسی عقیدے کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔
جبکہ اس کی صحیح تعریف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ فرقہ وہ کہلاتا ہے جو اصول اربعہ کے اندر اختلاف کرے۔ اصول اربعہ سے مراد قرآن اور حدیث، قیاس اور اجماع ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ظاہر ہوں گے اور اپنے جھوٹے دعوے سے فتنہ پھیلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد تقریباً 30 ہوگی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حقائق ٹی وی نے اس پر ایک مستقل سیریز شروع کی ہے کہ جس میں ہم ان لوگوں کو ذکر کریں گے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور وہ قتل ہوئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جزیرہ عرب میں امن کا قیام ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کافی عرصہ مسلمان دشمنوں کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا اور قیامت قریب آتی چلی جائے گی، ویسے عرب میں امن و سکون کی زندگی پھیلتی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک اہل عرب کی زمین سرسبز نہروں کے ساتھ کشادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک مسافر عراق سے لے کر مکہ تک خوف کے بغیر سفر کرے گا اور اس سے راستہ بھولنے کے علاوہ اور کوئی ڈر نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر دیکھ لیا جائے تو آج کے عرب کے اوپر یہ بات 100% صادق آتی ہے۔ عرب متمدن بھی ہو چکے ہیں اور مالدار بھی ہو چکے ہیں، اور مصنوعی طریقے سے انہوں نے قابل زراعت زمین بھی بنا دی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ پوری ہونے والی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ارض حجاز جو کہ مدینہ منورہ کہلاتی ہے، وہاں ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھے گی۔ علماء اور مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ علامت 656 عیسوی میں واقع ہو گئی تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ارض حجاز میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے بصرہ کے شہر میں اونٹنیوں کی گردن نظر آتی تھی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک ارض حجاز سے آگ نہ بھڑک اٹھے جس سے بصرہ کے شہر کی اونٹنیوں کی گردنیں نظر آئے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ آگ مسلسل 3 ماہ تک جاری رہی، جس سے مدینہ کی عورتیں آگ کی روشنی میں سوت کاٹتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر ہم آپ سے ملنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔